أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بعد از رمضان زندگی میرے حضور کی، کہ رمضان المبارک تو ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، لیکن جو ہی رمضان ہم سے جدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں، جو ہمارے گھر ہیں، وہ معاذ اللہ سناٹا کیوں چھا جاتا ہے، ویرانی کیوں ہو جاتی ہے۔ اور سورۃ العادیات یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ پاک گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب کہاں گھوڑا، کہاں میرے اللہ کی ذات، پھر اس اللہ کی ذات کا جانوروں کی قسم کھانا، اور جانوروں میں سے گھوڑے کی۔ اس سے دو تین چیزیں دیکھیے کہ ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہانپتے ہوئے، کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو جانور عام کی بات نہیں کی، کمزور کی بات نہیں کی، صحت مند کی بات کی ہے کہ جب وہ صحت مند جانور یعنی گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے اور سینہ بظاہر سینہ ہوتا ہے، تو جیسے آگ کے اوپر ہم کوئی رکھتے ہیں برتن چائے بنانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، تو جس طرح اس سے بھاپ نکلتی ہے، تپش نکلتی ہے، وہ دودھ کھویا بن جاتا ہے، پانی آہستہ آہستہ ابل ابل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو گھوڑا ہے وہ محنت کرتا ہے، اور کس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ جب چلتا ہے تو ایک پاؤں کی ایڑی لگاتا ہے مالک، اور پچھلا راستہ بند ہو جاتا ہے، آگے راستہ کھلا ہوتا ہے، اور نہ وہ موت دیکھتا ہے نہ زندگی دیکھتا ہے، صرف اپنے مالک کی وفا کرتا ہے کہ میرے مالک جس نے مجھے فقط چارہ ڈالا یا اناج ڈالا تو اس کی تابع داری میں نے کرنی ہے۔ آج اس کو میری ضرورت پڑ گئی ہے، وہ جنگ ہو وہ سفر ہو، تو وہ جانور وفا کرتا ہے۔ اور پھر آگے اگر بات کی جائے تو اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو انسان ہے وہ رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے اور انسان کو کہہ رہا ہے میرے بندے تو ناشکرا ہے، وہ بات کرتا ہے جو کر نہیں سکتا، یعنی سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے وہ گھوڑا جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلنی، اس کا گھر نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، وہ جو ہے بیچارہ سامنے کھڑا ہے، جب چاہے اس کو ذبح کر دیا جائے، جب چاہے اس کو، وہ زبان اس کی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، اشرف المخلوقات میں سے چنا، وہ ناشکرا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وفا کر رہا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ اور جو بندہ جس کو سب کچھ دیا ہے، جو میں نے پہلے بات کی، وہ ناشکرا ہے۔ اور گھوڑا صرف جسمانی طاقت نہیں دکھاتا، وہاں پہ
ایسی انرجی اپنے اندر لے کے آتا ہے کہ وہ ماحول کو بدل دیتا ہے، اور وہ انرجی ایسی انرجی ہوتی ہے کہ وہ وفاداری اس کے اندر آتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا، یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو، تو جب گھوڑا دوڑتا ہے تو پھر اللہ اس گھوڑے کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہے کہ اے جہاد کے اندر اے سخت محنت کرنے والے گھوڑے، جا تو نے اپنے مالک کی رضا کے لیے، جہاد کے لیے، سفر کے لیے۔ اور گھوڑا وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو پوزیٹیو خیر کے کام کے لیے چنا گیا ہے، دوڑا رہا ہے، یا اس کی پرورش جو کی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا پتا کہ اس کی جو رفتار ہے، جس سے انرجی ہے، وہ نیگیٹو کام کے لیے دی جا رہی ہے۔ لیکن بندے کے لیے اللہ پاک نے اتنا کھول کھول کر بتایا کہ اس کو بتایا کہ تیرا اس میں نفع ہے، تیرا اس میں نقصان ہے۔ رمضان جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آپ کے جو اصحاب تھے، اہل بیت تھے، ان کے اندر یہ حرکت نہیں تھا کہ وہ سستی اور کاہلی کا معاذ اللہ شکار ہو جائیں، وہ نمازیں نہ پڑھیں، وہ تلاوت نہ کریں۔ ہاں، رمضان میں زیادہ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس وقت تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن پاک کو مکمل کیا۔ تو ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ ہم گھوڑا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد۔ گھوڑا جانور اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد جواب دہ نہیں ہے۔ ہم تو جگہ جگہ جواب دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دینے کے پابند ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج اس بات کا موضوع بنایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی روحانی کیفیت میں رکھنا ہے، جیسے ہم پرفیوم لگاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک فریش بندہ محسوس کرتا ہے، 2 4 6 گھنٹے بعد پرفیوم اگر مہنگی لگا لی جائے تو پورا دن بھی، اگلے دن بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے جو رمضان ہے، یہ بنیادی طور پہ ہماری تربیت کے 30 دن تھے، تو اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کی جو ثمرات ہیں، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے پورا سال جنت کو سنوارتا ہوں۔ تو ہمیں بھی تو یہ چاہیے نا، کم از کم ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم پہلے 1 سپارہ قرآن پاک پڑھتے تھے، تو اب ہم آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا نہیں پڑھتے تو ہم کوئی 2 3 رکوع پڑھیں، اور جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ رمضان ایک ایسی برکت تھی ہمارے پاس کہ جو صحبت ہوتی ہے، بندہ جس طرح کی کتاب پڑھتا ہے اس طرح کا بندہ اثر لیتا ہے، جس طرح کی بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے، جس طرح کے بندے کے دوست ہوتے ہیں اس سے اثر لیتا ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک بھی ہے کہ جو اچھے بندے کی صحبت ہے وہ تو جیسے عطر فروش ہے، اس کی مثال ہے، اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کی مثال لوہار کی بٹی کی طرح ہوتی ہے، کہ اگر لوہار کے ساتھ دوستی لگائیں گے، اس کی جو بٹی ہے لوہے کی وہ تپ رہی ہے، تو آپ کام کروانے بے شک اپنا نہ گئے ہوں، صرف آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو تپش ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے تو آپ بے شک عطر خریدے نہ، آپ کو کمرے کے اندر، اس دکان کے اندر، اس شو روم کے اندر انٹری کی برکت سے خوشبو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تاریخ کی جب بندہ کتاب پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھتا ہے، تو اس سے خون ملتا ہے۔ تو ہسٹری ہماری، جیسے آج کل پوری دنیا میں تقریباً جنگ لگی ہوئی ہے، تو سیانے کہتے ہیں کہ جب کوئی ہسٹری کی، تاریخ کی کتاب پڑھو گے تو اس سے آپ کو خون ملے گا۔ فلسفے کی کوئی کتاب پڑھو گے
تو وہاں سے آپ کو زندگی کی روشنی ملے گی. جغرافیہ کی کتاب پڑھو گے تو اس سے آپ کو مٹی ملے گی. تو جب رمضان ہم نے گزارا ہے تو رمضان گزارنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، جب چاہیں ہم اٹھیں، جب چاہیں ہم سوئیں. لیکن جو فرائض کی ادائیگی ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ جدھر جو مرضی کرے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. لیکن جو فرائض ہیں ان کو ہمیں الگ نہیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور کسی طرح بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوارث ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ جو رمضان کی کیفیت ہے، جو برکت ہے، وہ تو آپ کو روحانیت ملی تھی، نورانیت ملی تھی. وہ تو ایک حصار ملا تھا کہ بندہ برے کاموں سے بچ جائے اور خیر کے کاموں سے جڑ جائے. تو یہاں پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا. حضرت امام ابو حنیفہ جو حنفیوں کے امام ہیں اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ دنیا سے چلے گئے. تو جب باپ دنیا سے چلا گیا تو آپ چند دن بیٹھے. 3 دن آتا ہے کہ وہ 3 دن سو کے لیے، دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے، تعزیت پہ اپنے گھر میں موجود رہے. تو جب 3 دن ایک شرعی طور پہ اگر 3 دن افسوس کرنا چاہیے، اصالِ ثواب تو بندہ جب چاہے جس وقت چاہے بندہ پوری زندگی کر سکتا ہے. تو 3 دن جب وہ تعزیت کرنے کے بعد اٹھے تو اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے. تو جو ایک ہر جگہ کسی نہ کسی کا کوئی مخالف ہی ہوتا ہے، ہر جگہ دوست سارے نہیں ہوتے، لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں. تو جو ان کا ایک ضدی پرانا دشمن تھا، ایک اناد، بغض، حسد، کینہ رکھتا تھا، تو وہ یہ سمجھا کہ اب یہ جو بچہ ہے یہ لوارث ہو گیا ہے، باپ اس کا دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب میں جو چاہوں وہ اس کو کروں. اس نے کہا کہ اب ابو حنیفہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا تو اپنی ماں کا نکاح مجھ سے نہیں کر دیتا؟ اب اندازہ کریں کہ 3 دن جس کے باپ کو فوت ہوئے ہوں، اس کے بیٹے کو یہ کہا جائے کہ اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کر دو. تو آپ نے بڑے صبر حوصلے سے بات سنی، کیونکہ بات رشتہ مانگا تھا. تو آپ نے کہا کہ چلیں ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں. تو اور اس طرح جب بات اس نے کی تو جو دائیں بائیں آپ کے ماننے والے تھے، مریدین تھے، ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات، انہوں نے ان کو منع کیا، بڑا اپنے آپ کو بھی ضبط کیا. ایک صدمہ باپ کا دنیا سے جانے کا تھا، ایک صدمہ یہ ملا. تو جب اپنے انہوں نے سنگیوں کو، مریدین کو سائڈ پہ کیا تو اس بندے کو کہنے لگے کہ تیرا رشتہ مانگنا حق ہے، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے اور بیوہ کا رشتہ کوئی بھی مانگ سکتا ہے. تو اب میری ماں کی جو عدت ہے وہ پوری ہو لینے دے، تو پھر میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا. اگر میری ماں مانی تو بے شک، اگر میری ماں ایگری ہو گئی تو آپ نے کہا ان سے کر لینا. تو جو ہی جب یہ بات کی وہ بھی بندہ خوش ہو گیا دل سے. تو اگلے جا رہے تھے تو ابھی تھوڑے قدم چلے تھے تو جس نے وہ رشتہ مانگا تھا بندے نے، وہ اس کو اسی وقت دورہ پڑا، ان کا ہارٹ اٹیک کہہ لے، تڑپتا پھڑکتا چند سیکنڈ کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے مڑ کے دیکھا، پتہ چلا کہ وہ تو بندہ موقع پہ مر گیا ہے جو رشتہ مانگ رہا تھا. تو مریدین نے پوچھا یا حضرت کون سی ایسی آپ نے اس کو بد دعا دی ہے کہ یہ تو چند سیکنڈ کے بعد ہی موت واقع ہو گئی ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی،
صرف میں نے صبر کیا ہے۔ تو جو بندہ صبر کر کے کسی دکھ کو، اذیت کو سہ جاتا ہے، اس صبر کا بدلہ اللہ لیتا ہے اس بندے سے۔ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے صبر کیا تھا، اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، میں جو مرضی اس سے باتیں کروں، چھوٹی عمر کا بچہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میں اس اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے جو میرا مالک ہے، پالن ہار ہے۔ میں تو جوان ہوں، لوگوں کے تو چھوٹے چھوٹے 5 مہینے 6 مہینے کا، بعض کے تو باپ، جب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کے تو باپ پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور بچے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ ان کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے برکت لینی ہے اور روحانیت لینی ہے اور اسی کفیت کے اندر رہنا ہے۔ بندہ عمرہ کر کے آئے، شیخ سے مل کے آئے، کسی اچھے بندے سے مل کے آئے، تو بندہ کا اچھی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو رمضان ایک ایسی نورانیت، روحانیت اور برکت والا 30 دنوں کا مہینہ تھا کہ جس کی کیفیت کو اگر ہم سمجھیں تو ہم اس کی چاشنی کو، اس برکت کو پورا سال محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جو محسوس کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو سب سے سستا سودا ہے کہ بندہ جب چاہے یار کا دیدار کر لے، کسی کو دیکھ لے۔ تو خواتین حضرات، ہم نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، تو حضرت عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز، وہ اپنی خلافت سے پہلے بہت امیر کبیر آدمی تھے۔ جب ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو آپ نے وہ ساری جو دولت تھی لوگوں میں بانٹ دی، لوگوں میں تقسیم کر دی۔ تو بادشاہ تھے، اپنی فقیری کے اندر چلے گئے، اور ان کے گھر کے کیا حالات تھے کہ جب ایک دن گھر گئے تو ان کی بیٹیوں نے اپنے پلو جو تھے، جو اپنے کپڑے تھے، وہ چہرے سے ڈھانپ لیے۔ تو پوچھا کہ اے میری بیٹیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اے میری لختے جگر، کیا پرابلم ہے کہ آپ مجھ سے آج ایکسٹرا منہ چھپا رہی ہو؟ تو جب باپ نے اصرار کیا تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر، تو صبح سے ہم نے خشک روٹی اور پیاز کا زیادہ استعمال کیا ہے، تو وہ سمیل آج زیادہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی۔ تو ہم نے سمجھا کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، باپ ہیں آپ ہمارے، لیکن وقت کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، تو کہیں آپ کو ہمارے منہ سے پیاز کی وہ بدبو نہ آئے۔ تو بہنوں بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت بے ساختہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا، گلے لگایا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اے میری صاحبزادیوں، میں نے دنیا کو چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اگر میں دنیا اپنے پاس رکھتا تو مجھے طرح طرح کے مرنے کے بعد حساب دینے پڑنے تھے، نہ جانے کیا مجھے وہ دنیا کا جو مال ہے وہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا میرے لیے اور میں دوزخ میں چلا جاتا۔ تو میں نے اس لیے سب کچھ مال اللہ کی راستے میں دے دیا ہے۔ اور بیٹیوں، یہ تم جو پیاس، جو بھوک، جو پیاز کے ذریعے کھانا کھا رہی ہو، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ تو اسی وقت وہ بیٹیاں بھی ماشاءاللہ، حضرت جیسے باپ ویسی بیٹیاں، تو وہ بیٹیاں بھی اپنے باپ کے اوپر تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کی ہر ادا پہ راضی ہیں جو آپ نے مال و دولت لوگوں میں تقسیم کر کے فقیری کا، درویشی کا، عاجزی کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بندہ، اب دیکھیں
माल ख़त्म हो जाना था, वो चले गए दुनिया से। आज हम उनके वाक़यात सुनाते हैं, अपने ईमान को ताज़गी देते हैं और साथ हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मानने वालों को, अपने सुनने वालों को भी ताज़गी दें। तो इसी हवाले से मौलाना रूम ने कहा था कि जब तुम अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाओगे, दस्तक दोगे, तो फिर तुम्हें किसी दूसरे के दर पे जाने की ज़रूरत पेश ना आएगी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब तुम सिर्फ अल्लाह के दरवाजे की तरफ देखोगे, उसके दरवाजे के ऊपर दस्तक देते रहोगे, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाजे आप पर खोल देगा। तो फरमाते हैं जब तुम अपने आप को मिटा दोगे, समझोगे मैं तो रूड़ा कूड़ा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो जब तुम मिट जाओगे तो अल्लाह तुमको सूरज की तरह चमका देगा। और आप फरमाते हैं कि जब तुम झुक जाओगे तो अल्लाह पाक आपको आसमानों जितना बुलंद कर देगा। यानी कि जब तुम अपने आप के अंदर आजिज़ी लेके आओगे, इनकिसारी लेके आओगे, इज्जत पैदा करोगे, तकब्बर से दूर हो जाओगे, तो फिर जब आप झुक जाओगे तो अल्लाह पाक आपको आसमान जितना बुलंद कर देगा। और फरमाते हैं जब समझोगे कि कुछ भी ना रहूं, सब कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ मैं अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दूं, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह फिर आपको सब कुछ दे देगा। वो फरमाते हैं कि जब उसके हो जाओगे, जब सिर्फ अल्लाह के हो जाओगे, फिर दुनिया आपकी सारी हो जाएगी। अब हाल ये है हमारा कि हम हर वक्त दुनिया दुनिया करते हैं, तो इसका क्या होता है कि दुनिया फिर हमारे आगे आगे है, हम रोज दौड़ते हैं, कल्पते हैं, पुकारते हैं, और हमारी जो मामलात हैं दुरुस्त नहीं होते। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के हो जाएं। तो बात यह है कि आज जब हम किसी वजह से सेहतमंद हैं, तो हमें आज इस बात का अहद करना चाहिए कि हम अल्लाह के हो जाएं और अल्लाह की बात माने। किसी ने कहा था कि जब वक्त होता है ना कुर्बानी देने का, तो उस वक्त कुर्बानी दी जाती है, जब ज़रूरत आए तो उस वक्त काम आया जाता है। तो इस वक्त किसी शायर ने भी जुमला कहा था बड़ा प्यारा, उनका वफादारियां ज़वाल पर नहीं निभाई जाती, कि जो वफादारियां हैं वो ज़वाल पर निभाई जाती। जब कोई मुश्किल परेशानी आती है तो फिर बंदा किसी दूसरे के साथ खड़ा होता है। और वो कहते हैं सियाने कि अरूज जब किसी को आता है तो उस वक्त तो ख्वाजा सदा भी नाचने के लिए आ जाते हैं। जब घर में कोई बेटा पैदा होता है तो वो ख्वाजा सरा भी आ जाते हैं इस्लाम करने, पैसे लेने के लिए, नाचने के लिए, शादी ब्याह के मौके के ऊपर। तो जो अल्लाह से जब बंदा दिल लगा लेता है तो फिर बंदा थोड़ा भी करे अल्लाह बरकत डाल देता है। तो जब बंदा मोमिन बन जाता है तो उसकी ज़बान उसकी नहीं होती, वो अल्लाह की हो जाती है। फिर जब बंदा मोमिन बन जाता है तो हाथ बेज़ाहिर बंदे का लगता है, फिर वो हाथ बंदे का नहीं होता, अल्लाह का होता है। इसीलिए जब सूफिया अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को हासिल यानी कि पूरी कर देता है, पूरी दुआ कबूल कर लेता है। वजह क्या होती है? उन असलाफ ने, उन सूफिया ने अल्लाह को बनाया होता है। कुरान भी इस पे कहता है कि जब नेक बंदे मुझसे बात करते तो वो नहीं करते, मैं बात करता हूँ, उनका हाथ नहीं, यदुल्लाह फौका यदीहिम, उनका हाथ अल्लाह का हाथ है, उनकी जबान नहीं अल्लाह की जबान है, उनका चलना नहीं अल्लाह का चलना। जब मैंने पहले बात की इमाम अबू हनीफा का कि जब वो अल्लाह के हो गए तो अल्लाह की गैरत को ये कबूल ना हुआ कि उसके नेक बंदे को कोई बात करे और वो लवारत छोड़ दे, तो बदला कौन लेता है? बंदा सब्र करता है, अल्लाह फिर बदला लेता है। इसी तरह किसी शायर ने कहा था कि मेरी दस्तार है ना लेने नबी का सदका,
کہ میرے سر پہ جو دستار ہے، جو امامہ ہے، جو کپڑا میں نے باندھا ہوا ہے، میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین مبارک ہیں، جو آپ کے شوز مبارک تھے، جو جوتی مبارک تھی، وہ اس کا صدقہ فرماتے ہیں کہ میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے، کہ اے اللہ میرا جو سر پہ میں نے عزت رکھی ہوئی ہے، میرا سر کٹ جائے، لیکن یہ کریم آقا کے صدقے جو میں نے امامہ کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کو داغ نہ لگے، یہ داغدار نہ ہو اللہ۔ تو اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے وہ عزت عطا فرما، وہ شہرت عطا فرما، وہ مقام عطا فرما کہ جس کو زوال نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آپ سے باتیں کی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں، مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمت للعالمین، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، اے مالک، اے پالنہار، اے چرند پرند کے مالک، اے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دریاؤں اور سمندروں کے مالک، اے اللہ جو ہم نے تیرے حبیب کا، تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، اے اللہ آج کی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ انبیاء میں خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب تمام اصحاب، تمام اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام ربانی حضرت مجد الفسانی، حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی، حضرت پیر سید علی حسین نقش لاسانی، حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب اپنے والد گرامی حکیم محمد امین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب حاضر مجلس کے جو عزیز و اقارب والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کے فوت شدگان کی بارگاہ میں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ آج تک جتنے بھی دنیا سے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات دنیا سے چلے، اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں روحانی طور پر
जिस्मानी तौर पर गुनाहों से महफूज फरमा, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब, ए अल्लाह जो कर्ज़दार अल्लाह उनके कर्ज़ को दूर फरमा। ए अल्लाह जो किसी नचाकी का शिकार हैं अल्लाह नचाकियों से दूर फरमा। अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह हमें प्यार मोहब्बत भाईचारे से दूसरों को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दूसरों को इज़्ज़त देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दूसरों को, छोटों को, बड़ों को इज़्ज़त देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इस इदारे अल-अमीन फाउंडेशन को, अल-अमीन एकेडमी को क़यामत तक के लिए आबाद और शाद रख। अल्लाह आज तक जो बच्चियाँ बच्चे यहाँ से पढ़ के गए अल्लाह उनको कामयाब फरमा। अल्लाह जो बच्चियाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, अल्लाह सब पे अपना फ़ज़ल और करम फरमा, सबको कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह इनको अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हमारे इस अदारे के मावनीन हैं अल्लाह उन पे अपना फ़ज़ल फरमा, उन पे अपनी मेहरबानी फरमा। अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े जो मांगा है अता फरमा, जो नहीं मांग सके अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह सब के बच्चों के ऊपर खैर फरमा, सब के बच्चों का अपने हिफ्ज़ व ईमान में ले ले। अल्लाह हमारी कमाइयाँ, ये औलाद है अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना दे, हमारी औलादों को नेक बना दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने वाला बना दे, गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों, कमज़ोरों के काम आने वाला बना दे। अल्लाह दूसरों के लिए खैर वाला बना दे, अल्लाह दूसरों के लिए खैर वाला बना दे। अल्लाह हमारे सीनों को हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफ़रत से महफूज फरमा। अल्लाह हासदीन के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से, बदनगाहों की बदनगाही से, जादूगरों के जादू से हमें हमारे बच्चों को महफूज फरमा। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को महफूज फरमा। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची और पक्की ग़ुलामी अता फरमा। अल्लाह ईरान के मुसलमानों के ऊपर अपना फ़ज़ल फरमा, ईरान के मुसलमानों का अपना फ़ज़ल फरमा। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों के ऊपर अपना फ़ज़ल फरमा। अल्लाह लीबिया, शाम, इराक़, जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे अल्लाह सबको सब्र अता फरमा, सबको कामयाबी से निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की दौलत अता फरमा। ए ख़ासा ने रुसल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। या रसूल अल्लाह करम फरमाओ, या रसूल अल्लाह करम फरमाओ। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।